اے میری قوم ایسا نہ ہو کہ جو عذاب نوح علیہ السلام کی قوم پہ آیا جس کا تمہیں پتہ ہے، یا جو عذاب قوم ہود پر آیا، یا جو عذاب قوم صالح پر آیا، ایسا نہ ہو کہ وہی تم پر بھی آ جائے۔ اور یہ بھی کہنے لگے وما قوم لوط منکم ببعید، لوط علیہ السلام کی قوم تو بہت قریب ہے تم سے، جا کے دیکھ لو ان کے حالات، وہ تو ابھی ماضی کا قریب کا قصہ ہے۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنْ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میری قوم اعتراضات چھوڑ دو، استغفروا ربکم، رب سے توبہ استغفار کرو۔ دیکھو وہ لوگ استغفار کا مطلب سمجھتے تھے، ہم لوگ استغفار کا مطلب نہیں سمجھتے۔ جب شعیب علیہ السلام نے کہا استغفار کرو تو ایسا تو ان کے لیے تو بڑا آسان تھا، ایک تسبیح استغفار کی صبح پڑھ لیتے، ایک تسبیح شام کو پڑھ لیتے، کہتے اتنی سی بات ہے تو ہمیں تو نماز میں ویسی کوئی اعتراض نہیں، تو استغفار کی ایک تسبیح پہ کیا اعتراض ہوگا۔ وہ سمجھتے تھے کہ استغفار کا مطلب ہے گناہ سے توبہ، جو ڈنڈی مار رہے ہیں یہ چھوڑیں اور پھر اللہ سے توبہ کریں۔ یہ والی توبہ آج کل مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے، بہت سی چیزیں مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی ہیں بھائی، لوگ چینی کو روتے ہیں یہ شارٹ ہو گئی وہ شارٹ ہو گئی، وہ بھائی بہت ساری چیزیں شارٹ ہوئی ہوئی ہیں۔ تو یہ والی توبہ آج کل مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے، شارٹ چل رہی ہے۔ استغفار استغفر اللہ، ڈرامہ دیکھ کے بھی استغفار ہو رہا ہے، ہائے ہائے کیسا ہو گیا، کیسی ہیروئن ہے، توبہ توبہ، ٹھیک ہے نا کیسا ہیرو ہے، ہائے اتنا گندا گانا، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ تو یہ استغفار چل رہا ہے آج کل۔ تو استغفار کا مطلب وہ لوگ بولو بھائی سمجھ، وہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، ایک بس میں جا رہے تھے، سب ایک بس میں جا رہے تھے، ذرا دیندار تھے وہ، تو سب نے تہیہ کیا بھائی اگر کوئی لڑکی خاتون واتون نظر آ گئے نا تو استغفار پڑھنا بھائی، ٹھیک ہے نا، کیا کرنا ہے تاکہ نظریں نیچی کر لیں، توبہ استغفار۔ تو جیسے ہی ایک نے پڑھا نا استغفار استغفر اللہ، تو سب نے کہا کہاں ہے کہاں ہے سب نے کیا کہا، وہ لاشعوری طور پر نکل گیا نا کہ چلو استغفار کریں گے لیکن ذرا دیکھ تو لیں، بولے بتا یار کہاں ہے کہاں، تو وہ لاشعوری طور پر ہوتا ہے بعض دفعہ۔ تو شعیب علیہ السلام نے کیا کہا، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب ان ربی رحیم ودود۔ ایک جگہ فرمایا رحیم بھی ہے اور بہت محبت کرنے والا ہے، ودود محبت کی سپرلیٹو ڈگری ہے، بہت محبت کرے گا تم سے، بہت زیادہ محبت، اتنی محبت کہ اس کے لیے تم نے گناہ چھوڑ دیا بھائی، بہت محبت کرے گا۔ تو ظاہر ہے اللہ جب محبت کرتا ہے تو ہماری طرح نہیں ہے کہ بہت محبت ہے بس ہے تو بھائی یہ پیسے دو، اتنی محبت ہے تو ٹھیک ہے نا۔ آپ کو کوئی دوست پریشانی میں آئے آپ کے پاس، بہت پریشان تھا، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، وہ آپ اس سے کہہ رہے یار مجھے تمہیں، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ابھی یہ پیسے بھی مانگ لے گا مجھ سے، کہہ رہے یار مجھے تم سے بہت محبت ہے، ایکچولی میں بتا نہیں سکتا بہت محبت ہے، وہ بڑا خوش ہو گیا بھائی اب تو ٹھیک ہے بھائی، تو کہہ رہے یار مجھے نا 100 روپے کی ضرورت ہے، اب آپ کہہ رہے یار یہ کیسے موقع پہ میں نے اظہار کر دیا محبت کا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم لوگوں کی محبت کیسی ہوتی ہے، ایسی ہوتی، اگر ہمیں پہلے سے پتا ہوتا پیسے مانگتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، یہی محبت کچھ نہیں ہوتا، مفتی صاحب نے بیان کیا تھا لویریا پر، وہ جا کے سن لینا، پھر ایسا کہیں گے ہم۔ تو اللہ جب کہہ رہا ہے نا کہ استغفار کرو گے تو میں کیا کروں گا، ودود بے پناہ محبت کروں گا، بے پناہ محبت، اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ نوازے گا، بہت بہت نوازے گا، رزق کی فراوانی کر دے گا، رزق کے دروازے کھول دے گا، دل میں سکون ڈال دے گا۔ اگر پریشانی بھی آئے گی تو درجات کو بلند کرنے کے لیے، جیسے یعقوب علیہ السلام پر پریشانی آئی، جیسے یوسف علیہ السلام پر پریشانی آئی تاکہ مصر کا بادشاہ بنا دوں، پھر وہ پریشان کرنے کے لیے پریشان نہیں کرے گا، وہ پریشان کرے گا خوشی دینے کے لیے۔ آپ حیران ہو کہ خوشی دینے کے لیے بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا بوڑھی عورتیں جنت میں کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ ارے بھائی نبی کے منہ سے ایک عورت سن لے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی، اس پہ کیا گزرے گی؟ اس کا مطلب جہنم کا ٹھپا لگ گیا، اسٹیمپ لگ گئی، اتنی پریشان۔ خود سوچو کہ جن صحابہ کو جنت پر ایسا یقین تھا جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھی، حضرت علی کی ایک روایت ہے کہ میں اگر جنت کو اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تو جن لوگوں کا ایمان ایسا ہو نبی پر، ایک ایک بات پر وہ نبی کے منہ سے سن لیں کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی، تو اس پہ قیامت نہیں آ گئی ہوگی،
رونے لگی, پریشان ہو گئی. کچھ دیر میں نبی نے فرمایا کہ جاؤ گی جوان ہو کے. اس کنڈیشن میں اب یہاں ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ بھئی ایسا مذاق کرنا جس سے تکلیف ہو. کسی مسلمان کو تکلیف دینا تو جائز نہیں ہے, تو نبی کیسے تکلیف دے سکتے ہیں؟ اتنی تکلیف میں ڈال دیا بیچاری کو. تو اس کا جواب یہی ہے کہ بعض دفعہ تکلیف کسی بہت بڑی خوشی کا پیش خیمہ ہوتی ہے. نہیں آئی بات؟ اگر پہلے تکلیف میں نہ ڈالا جاتا تو بعد میں جو اس کو راحت ہوئی ہے نا, وہ راحت نہ ہوتی, وہ خوشی نہ ہوتی. اس خوشی تک پہنچانے کے لیے پہلے تھوڑا سا تنگ کرنا ضروری ہے, ورنہ وہ خوشی نہ ہوتی. تو اللہ بھی اگر اپنے نیک بندوں کو پریشان کرتے ہیں تو وہ پریشانی کسی بہت بڑی کامیابی کا پیش خیمہ ہوتی ہے, پیش خیمہ ہوتی. پھر اس میں تسلیاں بھی ملتی رہتی ہیں ان کو. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا, فرشتے ان کے دلوں پہ نازل ہو کے خوشخبریاں دیتے ہیں کہ غم نہ کرو, خوف نہ کرو, بس یہ پریشانیاں دور ہونے والی ہیں, جنت کی نعمتیں ہیں. بعض دفعہ تو دنیا میں بھی بہت بڑی کامیابی مل جاتی ہے. تو اب وہ اچھا یہ بات مسئلہ ذہن میں رکھو کہ اللہ ودود ہے, محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے بے پناہ, رحیم ہے, غفور ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ گناہگاروں کے لیے بھی ہے. نا 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 نا, گناہگاروں کے لیے نہیں ہے. جو گناہ سے توبہ کرنے والے ہوں ان کے لیے. ہمارے ہاں بعض خطیب اللہ کی رحمت کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ گناہگار سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, حالانکہ وہ کبیرہ علانیہ گناہوں کا مجموعہ ہوتا ہے. وہ آدمی گناہوں سے اللہ کبھی بھی محبت نہیں کرتے, تو گناہگار سے کیسے محبت کریں گے؟ جو گناہ سے بچنے کی کوشش میں لگ جائے, بے شک نہ چھوٹے ہوں لیکن بچنا چاہتا ہے, اس سے بھی اللہ محبت کرتے ہیں. علماء لکھتے ہیں گناہ نہ بھی چھوٹے ہوں لیکن چھوڑنا چاہ رہا ہے, لائن پہ آنا چاہ رہا ہے, تو اللہ اس سے بھی محبت کرتے ہیں. اس کے لیے وسائل پیدا کرتے ہیں, اسباب کیا آ جائے. جو نہیں چاہتا اس سے اللہ محبت نہیں کرتے. اللہ اس کے لیے غفور اور رحیم نہیں ہے. اللہ یہ کہ قانون یہ ہے, اللہ اپنی رحمت سے کسی کو بخش دے تو ایک الگ بات ہے, قانون یہ نہیں ہے. قانون یہ ہے کہ وہ کیا ہے, عزیز ذو انتقام, غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے. ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما كانوا یقترفون, جو گناہ کر رہے ہیں عنقریب پتہ چلے گا, عنقریب پکڑے جاؤ گے, عنقریب ٹھکائی لگے گی. تو جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ایسے باتیں کی جاتی ہیں. آپ کو جس سے محبت ہے آپ اس کو دھمکیاں دیتے ہیں اس طریقے سے. اللہ فرماتے ہیں کہ تمتعوا, مزے اڑاؤ مزے, ان مصیرکم الی النار, آنا جہنم کی آگ کی طرف ہے. حدیث میں آتا ہے کہ میں سب سے زیادہ غیرت مند اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. اور اللہ کی غیرت کو اس وقت جوش آتا ہے جب کوئی اللہ کے حرام کردہ کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہے. یہ کون چیخ رہا ہے بھائی؟ ان کو سنبھالیں بچوں کو باہر, کیا ہو رہا ہے؟ پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھ نہیں رہے ان کو. تو اللہ کو غیرت کس وقت آتی ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے حرام کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب کرتا ہے. اللہ کھلا رہا ہے, اللہ پلا رہا ہے, پھر آپ ناجائز کی طرف جا رہے ہو. تو حدیث میں یہ نہیں آتا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ کو اس میں بھی محبت کا بڑا جوش آتا ہے. نہ, پھر اللہ کو غیرت آتی ہے اور اللہ کی صفت انتقام جوش میں آتی ہے. اس لیے بھائی گناہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرا کرو, اللہ کی رحمت کی امیدیں گناہ کرتے ہوئے نہ لگایا کرو. ایسا نہ ہو کرنے کے دوران کوئی چھت گر جائے, زمین پھٹ جائے. بنی اسرائیل نے گناہ کیا تھا نا, ہفتے کے دن اللہ نے منع کیا شکار مت کرو, انہوں نے کر لیا, تو کیا اللہ بڑا غفور رحیم, اللہ نے معاف کر دیا فوراً. رات کو سوئے ہیں تو صبح کیا ہوا ہے, بندر اور سور جیسی شکلیں بنی ہوئی تھی. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو گناہ سے بچنا چاہو گے تو اللہ کی رحمتیں ہیں, اللہ کی محبتیں ہیں. گناہ سے بچنے کا ارادہ نہیں کرتے تو پھر جہنم ہے, پھر جنت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ یہ باتیں کہتے ہیں مجھے بھی ڈر لگتا ہے, مجھے بھی ڈر لگتا ہے. اگر شوہر نے کہا تم آزاد ہو تو کیا طلاق واقع ہوگی؟ دیکھیں, آزاد کا لفظ ہمارے عرف میں مختلف طریقوں سے استعمال ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ میری طرف سے تم آزاد ہو, میرے نکاح سے تم آزاد ہو. اگر یوں کہہ دیا میرے نکاح سے تم آزاد ہو پھر تو صریح طلاق ہے. یہ مجھ سے تم آزاد ہو, تو یہ وہ الفاظ ہیں جن میں جو ہے نا اپنے آپ سے آزاد کیا جا رہا ہے, تو یہ صریح طلاق کے حکم میں ہوں گے. ویسے ہی کہہ دیا تم آزاد ہو تو پھر اس میں شوہر کی نیت پوچھی جائے گی کہ آپ کی نیت کیا تھی. یہ مسئلہ میں نے ڈیٹیل سے بیان کیا ہے, آپ
میرے اس کلپ پہ اکتفا کرنے کے بجائے جو میں نے ڈیٹیل سے بیان کیا ہے وہ والا کلپ دوبارہ دیکھ لیں، جس میں لفظ آزاد کی پوری تفصیل بیان کی ہے۔ تو آپ نیٹ پہ لکھیں گے تم آزاد ہو یا آزاد کے لفظ سے طلاق کا حکم مفتی طارق مسعود ایسے لکھیں گے، پورا کلپ آ جائے گا، اس میں نے پوری ڈیٹیل بیان کی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی اس طرح سے طلاق دے تو خود سے فوراً فیصلہ نہ کر لیں، بلکہ کسی ماہر مفتی سے رجوع کریں۔ اور جو آپ نے پوچھا ہے تم آزاد ہو کہہ دیا، تو اس سے نیت کے بغیر یا قرینے کے بغیر طلاق واقع نہیں ہوتی۔ قرینے کا مطلب بیوی نے کہا تم مجھے آزاد کر دو یعنی طلاق دے دو، بیوی نے یوں کہے آپ نے کہا ٹھیک ہے تم آزاد ہو، تو یہاں تو پتہ چل رہا ہے آپ کی نیت طلاق ہی کی ہے۔ لیکن اگر ایسا واضح قرینہ نہ ہو تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ شوہر سے پوچھا جائے گا تمہاری نیت کیا تھی، کیا چاہتے تھے تم؟ کیا کسی فقہی مسئلے پر اجماع کے بعد اختلاف ممکن ہے؟ نہیں۔ جب بھی کسی مسئلے پر امت کے علماء فقہا کا اتفاق ہو جائے تو وہ اب دلیل قطعی بن جاتا ہے، اس کے بعد کسی کے لیے اس سے اختلاف کی قطعی اجازت نہیں ہوتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجماع کی حجیت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو بھی مومنین کے راستے کے علاوہ کسی راستے کو فالو کرے گا تو ہم اسے گمراہ کر دیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو جہاں جا رہا ہے جانے دیں گے، یعنی یہ گمراہی کے معنی میں ہے۔ وَنُصْلِهِ جہنم، اور جہنم میں ڈال دیں گے بالآخر۔ تو اللہ نے اہل ایمان کے راستے کو بتایا، یعنی ظاہر اہل ایمان سے مراد تمام اہل ایمان۔ تو جو بھی تمام اہل ایمان میں جو اہل حق ہیں، یعنی اہل سنت والجماعت ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ جو قرآن و سنت کو حجت مانتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ جو گمراہ فرقے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ان مومنین سے کامل مومن مراد ہے۔ تو جب بھی یہ لوگ کسی بات پہ جمع ہو جائیں گے، ظاہر ہے ان کے علماء صلحاء کا اجماع مراد ہے، عوام کا اجماع مراد نہیں ہوتا۔ تو اللہ کہتے ہیں اب اس سے انحراف کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ دوسری بات حدیث میں آتا ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ کسی بھی زمانے میں جمع نہیں ہو سکتی امت گمراہی پہ۔ تو کوئی بھی ایسا زمانہ آ گیا جس میں اختلافی مسئلہ تھا لیکن سب کا اتفاق ہو گیا اس پہ، تو اب وہ چینجیبل نہیں ہے، اب اس میں اختلاف کی اجازت نہیں ہے، چاہے ماضی میں اختلاف رہا ہو۔ جب کسی بھی زمانے میں، کیونکہ اگر ہم مان لیں گے نا یہ اتفاق ہوا ہے اور یہ مسئلہ شریعت کے خلاف ہے تو اس کا مطلب امت گمراہی پہ جمع ہو گئی۔ تو اس لیے جب بھی کسی مسئلے پر ایک دفعہ اتفاق ہو جائے تو اب اس سے اختلاف کی قطعاً کسی کو اجازت نہیں ہے، وہ قطعیت کے حکم میں آ گیا ہے۔ کیا حالت حیض میں عورت کا درود شریف پڑھنا جائز ہے؟ جی پڑھ سکتی ہے، صرف اور صرف قرآن کی تلاوت کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی نے اپنی زندگی میں ساری جائیداد وقف کر دی ہو تو ورثہ کا حق ختم ہو جائے گا؟ جی ورثہ کا حق ختم ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنا اچھا کام نہیں ہے۔ وارثوں کو محروم رکھنا، خاص طور پہ اگر وہ غریب مسکین ہے، تو وقف کر دی تو وقف میں اس کی ملکیت سے بھی چیز نکل جاتی ہے اور وہ اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے۔ اب وہ کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، اللہ اس کا مالک ہے۔ ویسے تو اللہ ہر چیز کا مالک ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے بھی اب وہ اللہ کی ملکیت میں ہے۔ اب جس مد میں وقف کیا وہ اسی میں استعمال ہوگی۔ کیا جنازے کی نماز کے بعد میت کے لیے اجتماعی دعا بدعت ہے؟ جی ہاں، یہ ثابت نہیں ہے۔ عبادات توقیفی ہوتی ہیں، جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت کی ہے ہمیں اس میں اپنی طرف سے کمی بیشی کی اجازت نہیں ہے۔ تو جنازہ بذات خود ایک دعا ہی ہے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی دعا پڑھتے تھے نماز کے اندر، بس اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ اٹھواتے تھے اور دفن کرتے تھے۔ ہاں، دفن کرنے کے بعد پھر قبر پہ دعا مانگنے کی ترغیب ہے، تو جہاں ہے وہاں مانگنی چاہیے، جہاں نہیں ہے تو وہاں شریعت نے بتا دی ہے کہ یہ ہے دعا کا موقع، تو آپ نے اس موقع پہ مانگ لی، بس کافی ہے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اسی طرح کیا کرتے تھے کہ نماز جنازہ پڑھ کے جب سلام پھیرا تو بس ختم، میت کو دفنائیں اور قبر کے بعد میں دفنانے کے بعد پھر دعا مانگ لیں۔ تو جو کام نہیں کیا ان لوگوں نے تو ہم کیوں ایڈیشن کریں اپنی طرف سے عبادات میں۔ کیا عورت اپنی بہن کے شوہر کے ساتھ پردہ کرے گی؟ جی بالکل، بہنوئی سے پردہ فرض ہے، نامحرم ہے۔ اگر کسی نے سجدہ سہو بھول کر سلام پھیر دیا تو نماز کا کیا حکم ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، سلام پھیر دیا تو جیسے یاد آیا فوراً سجدہ کر لے، 2 سجدے کرنے کے بعد اتحیات درود شریف پڑھ کے اور دعا پڑھ کے دوبارہ سلام پھیر دے۔ ہاں، اگر بات یعنی مسجد سے جب تک نہیں نکلا نا تو بھی اجازت ہے، البتہ بات چیت شروع کر دی یا مسجد سے باہر چلا گیا تو پھر دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اگر معذور شخص ویل چیئر پہ معذور شخص ویل چیئر پہ طواف کر سکتا ہے؟ جی مجبوری میں جائز ہے، اگر اس کے لیے چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ کیا عورت کا شوہر کی اجازت کے بغیر حج پر جانا جائز ہے؟ اگر فرض حج ہے اور عورت کے لیے محرم کا انتظام بھی ہو گیا ہے تو پھر تو عورت کے لیے شوہر کی پرمیشن کے بغیر بھی جانا جائز ہے۔ ادروائز اگر نفلی حج ہے یا حج تو فرض ہے لیکن محرم کا انتظام نہیں ہے تو پھر
ویسے ہی جائز نہیں ہے، شوہر اجازت دے تو بھی جائز نہیں ہے جانا، اور شوہر کی اجازت کے بغیر تو اور بھی زیادہ ناجائز ہو جائے گا۔ کیا شوہر اپنی بیوی کو زبردستی خلا پر مجبور کر سکتا ہے؟ نہیں، خلا ایگریمنٹ ہے میاں بیوی کے درمیان، کہ بیوی کہتی ہے کہ آپ مجھے چھوڑ دیں اور میرا مہر واپس لے لیں، تو ایگریمنٹ کے لیے ضروری ہے دونوں راضی ہوں، اور ایگریمنٹ پہ کسی کو زبردستی مجبور نہیں کیا جا سکتا، تو مرد بیوی کو خلا پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اور یہ 2 نمبری بھی ہے کہ آپ چھوڑنا چاہتے ہو تو آپ چھوڑ دو اور اس کا مہر دے دو، لیکن اس کو خلا پہ مجبور اس لیے کر رہے ہوتے ہیں تاکہ مہر نہ دینا پڑے، تو یہ تو ظلم ہے۔ قرآن نے صاف طور پہ منع کیا ہے کہ جب تم عورت کو چھوڑو تو اس کا حق کھانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، اور آتے ہی تم احداہن قنطارا، سونے کے پہاڑ بھی دیے ہوں تو بھی کچھ بھی نہیں رکھ سکتے، وہ سب اسی کا ہو گیا۔ البتہ خلا میں چونکہ طلاق کا مطالبہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے، تو شوہر تو نہیں چھوڑنا چاہتا، عورت کہتی مجھے چھوڑو، تو پھر مرد یہ آفر کر سکتا ہے ٹھیک ہے میں اس شرط پہ تمہیں چھوڑوں گا کہ تم میرا مہر واپس کرو، تو یہاں مطالبہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے، تو پھر قرآن نے اجازت دی ہے کہ مہر واپس لے سکتے ہو، تو اس لیے اس پہ مجبور عورت کو نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی شخص نے قرآن کی آیات کو کاروبار کی تشہیر میں استعمال کیا ہو تو کیا یہ گناہ ہے؟ دیکھیں قرآن کی آیات کو تشہیر میں کیسے استعمال کیا، جب تک وہ مجھے بتائیں گے نہیں، مثال کے طور پر کوئی شہد جو ہے بیچنا چاہتا ہے اور اس پہ قرآن کی آیت اس نے بیان کر دی کہ اللہ نے شہد میں شفا رکھی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی کس طرح سے استعمال کر رہا ہے، جب تک میرے سامنے وہ استعمال کی ہوئی صورت سامنے نہیں آئے گی تو میں اس کے بارے میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ کیا بچوں کو دودھ پلانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ نہیں، روزہ چھوڑنے کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ دودھ پلا رہی ہے یا پریگننٹ ہے، روزہ چھوڑنے کا تعلق اس سے ہے کہ روزہ رکھنے کی صورت میں بیمار ہونے کا اگر خطرہ ہے، غالب گمان ہے، صرف وسوسہ نہ ہو، غالب گمان ہو، تو پھر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، چاہے پریگننٹ ہو یا نہیں ہو، دودھ پلا رہی ہو یا نہیں پلا رہی ہو۔ تو اب اگر کوئی عورت دودھ پلاتی ہے بچے کو اور اتنی کمزوری ہو جاتی ہے کہ چکر آنے لگتے ہیں، تو یہ چکر آنا یا اتنی زیادہ ویکنیس ہو جانا کہ بے ہوشی کا خطرہ ہو جائے یا چکر آنے لگے تو یہ بیماری ہے، تو ایسی کنڈیشن میں اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ لیکن سب عورتوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، بہت سی خواتین جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے اس سے لے کے سحری تک خوب کھا لیتی ہیں وہ، اور پھر سارا دن بچے کو دودھ پلاتی ہیں، تو تھوڑی بہت کمزوری تو ظاہر ہے، وہ تو روزے کا حصہ ہے، اور فیڈ کرانے والی خواتین کو تھوڑی اور زیادہ ہوتی ہے، لیکن بہت سی خواتین ہیں وہ فیڈ بھی کراتی ہیں، روزے بھی رکھتی ہیں، پورے روزے، گرمیوں کے روزے مکمل کر لیتی ہیں وہ۔ بہرحال یہ ہر شخص کی صحت پر ہے، ہر عورت کی صحت پر ہے۔ اگر کسی عورت کو دودھ پلانے سے چکر آ رہے ہیں، یا بعض دفعہ روزہ رکھنے سے دودھ پلائے گی، اگر وہ روزہ رکھنے کے بعد دودھ پلائے گی تو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ یا دودھ ہی نہیں آتا، بعض خواتین کے روزہ رکھتی ہیں تو دودھ ہی نہیں آ رہا ہوتا، ان کی صحت کمزور ہوتی ہے، تو پھر بچے کا نقصان ہوتا ہے، بچہ بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، وہ بھوک سے چیختا رہتا ہے، پھر ایسی کنڈیشن میں بھی ان کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ نارملی پریگنینسی میں بھی روزہ نہیں چھوڑ سکتی، اور فیڈ کرانے والی عورت بھی روزہ نہیں چھوڑ سکتی۔ اصل مسئلہ یہی ہے، اس کنڈیشن میں چھوڑ سکتی ہے جو میں نے بیان کیا۔ کیا غیر مسلم ملازم کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ نہیں، غیر مسلم ملازم کو ویسے صدقات و خیرات دے، زکوٰۃ ہو گیا، فطرانہ ہو گیا، قسم کا کفارہ ہو گیا، یہ سارے واجب صدقات جو ہیں یہ مسلم ہی کا حق ہے، تو غیر مسلم کو آپ ویسے صدقات و خیرات دیں، ثواب ملے گا۔ کیا جوتوں کے ساتھ نماز پڑھنا سنت ہے؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ یہود و نصارہ بغیر جوتوں کے نماز پڑھتے ہیں، تو ہم جوتوں کے ساتھ نماز پڑھیں، لیکن یہ اس وقت کے ساتھ خاص ہے جب یہود و نصارہ جوتوں کے ساتھ وہ بغیر جوتوں کے نماز پڑھتے تھے، اور مسجدیں بھی ایسی پکی نہیں ہوتی تھی۔ تو اب جو ہے مسجدیں بھی پکی ہوتی ہیں اور یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت بھی نہیں ہے ننگے پاؤں نماز پڑھنے میں، تو اب اور جوتے پاک بھی نہیں ہوتے آج کل، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں اس طرح کے واش روم نہیں ہوا کرتے تھے۔ اب جو واش روم ہوتے ہیں ان میں پانی، اتنی چھیٹیں، لوگوں کی پیشاب کی چھیٹیں، اور پھر وہ اسی میں جا رہے ہیں، وہی نکال کے پھر مسجد میں بھی آئیں گے، تو آپ سوچو مسجد کا حال کیا ہوگا۔ اس لیے صدیوں سے امت کا اجماع رہا ہے اس بات پر کہ اب مسجدوں میں آپ بغیر جوتوں کے داخل ہوں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو ایک وقت تھا جو وقتی طور پر تھا، اب وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، اس معنی میں کہ اب اس میں نہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہے، اور نہ اس عمل میں یعنی بغیر جوتوں کے نماز پڑھنے میں بلکہ اس کے خلاف جانے میں، یعنی جوتوں کے ساتھ نماز پڑھنے میں مسجد بھی خراب ہونے کا اندیشہ ہے اور ناپاک ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ ہاں جائز بہرحال اب بھی ہے، اگر کسی کے جوتے پاک ہوں اور مسجد میں وہ نماز نہیں پڑھ رہا، کہیں جنگل میں ہے یا کہیں باہر ہے، تو وہ جوتوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، بلکہ
کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جوتے اتارے بغیر جوتوں میں ہی نماز پڑھ لے، بلا کراہت جائز ہے۔ کیا نابالغ بچے کی نماز جنازہ فرض کفایہ؟ جی ہاں، جیسے بالغ آدمی کی نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، نابالغ بچے کی بھی فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی شخص باپ کا جنازہ نہ پڑھ سکے تو کیا اس پر گناہ ہے؟ اگر وہ کہیں دور تھا، سفر میں تھا، جس کی وجہ سے جنازے پہ نہیں پہنچ سکا تو کوئی گناہ نہیں ہے، وہیں سے دعائے مغفرت کرے، بلکہ اس کے انتظار میں جنازے کو رکھنا یہ بھی ٹھیک عمل نہیں ہے، جائز عمل نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہاں موجود ہے اور پھر باپ کے جنازے میں شریک نہیں ہو رہا تو کیوں نہیں گناہ گار ہوگا؟ بھائی تیرا باپ مر گیا اور تو بیٹھا ہوا ہے جو ہے وہ، تو باپ کے حقوق میں یہ بات داخل ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے، بلکہ پڑھایا جائے۔ اولاد کو چاہیے وہ تو خود پڑھائے جنازہ، مسجد کے امام سے اجازت لے لے۔ ہاں، اجازت نہ دے امام تو پھر امام کا حق جو ہے، مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہی تحقیق ہے کہ مسجد کے امام کا حق جنازے میں بھی زیادہ ہے۔ اس میں یہ جو ہے نا ولی کی اجازت کے بغیر امام نہیں پڑھا سکتا، اس میں کچھ تفصیل ہے، اصل فتاوی میں اس کی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی، لیکن وہاں موجود ہوتے ہوئے باپ کا جنازہ نہ پڑھنا یہ قطع رحمی میں آئے گا۔ اگر کوئی امام تکبیر بھول جائے تو مقتدی کیا کرے؟ مقتدی کہہ لے تکبیر۔ ایک تو ہے نا تکبیر تحریمہ، یہ تو رکن ہے نماز کا، نماز میں داخل ہونے کی شرط ہے نماز کے لیے، باقی تکبیرات سنت ہے۔ اگر امام بھول جائے تو کچھ نہیں ہوتا، مقتدی کہہ دے تاکہ پیچھے مقتدیوں کو پتہ چل جائے کہ امام رکوع میں یا سجدے میں۔ کیا جدید ڈیجیٹل کرنسی پر زکوٰۃ لازم ہے؟ جی ہاں، جو چیز بھی عرف میں مال بن چکی ہے اور اس کی حکم کرنسی کا ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہے۔ کیا والدین اپنی مرضی سے کسی بیٹے کو زیادہ حصہ دے سکتے ہیں؟ یہ اسلام میں سخت ناپسندیدہ ہے کہ آپ اولاد میں برابری نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ان کے غلام تھے، انہوں نے ایک بیٹے کو گفٹ دیا اور نبی سے کہا کہ آپ گواہ بن جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں ظلم پہ گواہ نہیں بنتا، دوسرے کو بھی دو۔ تو عام حالات میں یہ ٹھیک عمل نہیں ہے، سخت مکروہ عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ البتہ کسی بیٹے کو ضرورت زیادہ ہو یا خدمت اس نے زیادہ کی ہے یا دوسرے شراب کباب میں لگ گئے ہیں اور یہ نیک پرہیزگار ہے تو پھر اس بیس پہ زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے، آپ کا مال ہے، آپ دے سکتے ہیں۔ اگر عورت کو شوہر سے جسمانی نقصان ہو تو کیا وہ خلا لے سکتی ہے؟ جسمانی نقصان کس نوعیت کا ہو، بہرحال واقعی باڈی کو کوئی نقصان ہو رہا ہے تو پھر خلا لے سکتی ہے، جائز ہے اس کے لیے، مگر خلا ایگریمنٹ ہے، شوہر کی مرضی کے بغیر ہوگا نہیں۔ یعنی نارمل حالات میں تو شریعت نے عورت کو اجازت نہیں دی ہے کہ شوہر سے ڈیورس کا مطالبہ کرے، لیکن کچھ آزار ایسے ہیں جس میں عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ شوہر سے علیحدگی کا مطالبہ کرے، تو ان میں یہ بھی ہے کہ شوہر سے جو ہے وہ کوئی واقعی جسمانی تکلیف پہنچ رہی ہو، لیکن وہ جسمانی تکلیف خود سے فیصلہ نہ کریں۔ اب جسمانی تکلیف تو ایک مبہم سا لفظ ہے نا، بعض دفعہ اتنی نازک مزاج عورتیں بھی ہوتی ہیں، شوہر نے تھوڑا سا اونچی آواز سے بات کر دی تو کہتی میں ڈپریشن میں چلی گئی ہوں۔ تو اب کیا کس نوعیت کی تکلیف ہو رہی ہے، وہ نوعیت جب تک بیان نہیں کی جائے گی تو اس وقت تک اس بارے میں مسئلہ بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں۔ کیا غیر مسلم ملک میں سودی اکاؤنٹ رکھنا جائز ہے؟ نہیں جناب، سود حرام ہے، چاہے مسلم ملک ہو غیر مسلم ملک ہو، فتویٰ اسی قول پر ہے۔ اگر کسی نے کہا میری بیوی مجھ پر حرام ہے تو کیا طلاق واقع ہوگی؟ جی ہاں، ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی، طلاق بھی ہوگی اور نکاح بھی ختم ہو جائے گا، تو رجوع کا حق نہیں ہوگا مرد کے پاس۔ اب اگر وہ اسی بیوی کو رکھنا چاہتا ہے تو دوبارہ سے نکاح کرے اور آئندہ زندگی بھر 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا اگر اس سے پہلے کبھی طلاق نہ دی ہو۔ کیا والدین کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا جائز ہے؟ والدین کا بہت بڑا حق ہے، ان کو ناراض کرنا شریعت میں بہت برا کام ہے، تو حتی الامکان اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ آپ یہ کام ماں باپ کی مرضی کے بغیر نہ کریں، اور اس لیے بھی کہ آپ کی بیوی صرف آپ کی بیوی نہیں ہوگی بلکہ آپ کے والدین کی بہو بھی ہوگی، تو خاندان کا حصہ بھی ہوگی۔ تو لیکن اگر والدین بغیر کسی معقول وجہ کے خامخواہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہوں اور کوئی معقول ریزن نہ ہو، ویسے ہی بس کہہ رہے نہیں کرنی، یا زبردستی کوئی پہنا رہے ہوں آپ کو جو آپ کو بالکل آپ کا طبیعت ہی نہ ہو اس کی طرف آپ کی، تو پھر شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ کا بنیادی حق نکاح آپ کر سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ حتی الامکان ماں باپ کو راضی رکھنا چاہیے، جہاں شدید مجبوری ہو اور ماں باپ بہت زیادتی کر رہے ہوں، آپ کی زندگی خراب ہونے کا خطرہ ہوا، ایک الگ مسئلہ ہے، پھر آپ کا بنیادی رائٹ ہے یہ نکاح کرنا۔ کیا عورت کو شوہر کے ترکہ میں جائیداد ملے گی؟ جی بالکل ملے گی۔ عورت کا اگر شوہر کی اولاد ہے تو عورت کا 8واں حصہ ہے 12.5%، اور اگر شوہر کے اولاد نہیں ہے تو پھر عورت کا 1/4 حصہ یعنی 25% بیوی کو ملے گا شوہر کی جائیداد میں سے۔
کیا امام کے بغیر نماز جمعہ ادا ہو سکتی ہے؟ بھائی نماز کوئی بھی جماعت والی امام کے بغیر نہیں ادا ہو سکتی، جمعہ کیسے ادا ہوگا؟ سوال میں سمجھا نہیں آپ کا۔ اگر باپ بے روزگار ہو تو کیا اس پر بچوں کا نفقہ دینا لازم ہے یا بیٹوں کو والد کا خرچہ برداشت کرنا ہوگا؟ نابالغ بیٹے اور بیٹیاں چاہے بالغ ہو یا نہ ہو، یعنی غیر شادی شدہ، تو ان سب کا خرچہ باپ پہ لازم ہے، چاہے باپ برسر روزگار ہو یا نہ ہو۔ یعنی چند خرچے اللہ نے مرد کے کندھوں پہ ایسے ڈالے ہیں کہ وہ مرد نے بہرحال ادا کرنا ہی ہے، ایک بیوی کا خرچہ اور نابالغ لڑکوں کا خرچہ اور ان میرڈ بیٹیوں کا خرچہ۔ ہاں اگر بالغ بیٹی جاب کر رہی ہے تو پھر اس کا خرچہ باپ پہ لازم نہیں ہے۔ آج کل تو یہ بھی ایک مصیبت چل پڑی ہے، سب بھی لڑکیاں جاب کرنے لگی، پورا خاندانی نظام ہی تباہ و برباد ہونے جا رہا ہے۔ مرد اپاہج ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں، جب ان پہ ذمہ داریاں نہیں آئیں گی، بولیں گے جاؤ کماؤ کھاؤ۔ تو ویسے شریعت میں جو ہے باپ پر سارا خرچہ ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب کما نہیں رہا تو بچوں کا نان نفقہ دے گا کیسے؟ بس محنت کرے گا، کوشش کرے گا، دعائیں مانگے گا، جیسے بھی کرے گا وہ کرنا پڑے گا بہرحال اس کو۔ البتہ بیٹے جب بالغ ہو جائیں نا تو پھر ان کا نان نفقہ باپ پہ لازم نہیں ہے، پھر ان کا نان نفقہ خود اپنے اوپر ہی لازم ہے۔ بلکہ باپ اگر محتاج ہو جائے، بے روزگار ہو جائے تو بالغ بیٹوں پر باپ کا نان نفقہ بھی لازم ہو جاتا ہے الٹا۔ مگر اباؤں کو چاہیے ایسا کرے نہیں، بیٹا اگر بالغ ہو گیا ہے اور روزگار نہیں ہے تو جب اب تک کھلا رہے تھے تو کھلاتے رہو اس کو۔ دیکھیں قوانین شریعت کی الگ چیز ہیں، لیکن جو رہن سہن میں شریعت نے اخلاقیات سکھائے ہیں وہ ایک الگ ہے۔ اب پتہ چلا بیٹا بالغ ہوا، اب فوراً کہاں جاب ملتی ہے، آپ نے گھر سے نکال دیا، خود کما خود کھا، تو یہ تھوڑا سا غیر اخلاقی حرکت ہوگی۔ باپ کے جو ایک اللہ نے رشتہ بنایا اولاد کے لیے، اس رشتے کے تقاضوں کے بارے خلاف ہوگا یہ تو جب یہ مسائل جب بتائے جاتے ہیں جب جھگڑا ہو جائے، باپ بیٹے میں جھگڑا ہو جائے تو پھر شریعت لا بتایا جائے گا کہ بھئی تم پر باپ کا خرچہ باپ پر تمہارا خرچہ لازم نہیں ہے۔ گھاس کٹوانے کے عوض کٹی ہوئی گھاس بطور اجرت دینا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں آگ، پانی اور گھاس یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ سب اس میں برابر کے شریک ہیں۔ کہیں آگ جل رہی ہے، کوئی آ کے آگ سلگا کے لے جائے، کوئی نہر جا رہی ہے تو سب پانی نکال سکتے ہیں اس سے، آپ کو یہ نہیں ہے کہ بس میں ہی نکالوں گا باقی کوئی نہیں لے گا اس سے۔ اور اسی طرح گھاس لگی ہوئی ہے تو سب کے جانور چر سکتے ہیں۔ البتہ اگر کاٹ لی جائے یا پانی کو اسٹور کر لیا جائے جیسے کین میں، بوتلوں میں، تو پھر اس کا بیچنا جائز ہے۔ تو اس لیے اگر کٹی ہوئی گھاس ہے اور کسی نے گٹریاں بنا دی ہیں تو بیچ سکتا ہے اس کو، اور بطور اجرت دینا جائز نہیں ہے۔ اجرت کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری زمین ہے، اس پہ گھاس لگی ہوئی ہے، 1 گھنٹہ اپنے جانور کو بولو چرے، 1 گھنٹے کے میں اتنے پیسے لوں گا، یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ گھاس کاٹ کے اس کو بیچ دے، یہ لو بھائی، یا زمین اس کو دے دے، یعنی مالک کو دے دے کہ میں تمہیں آدھے گھنٹے کے لیے زمین رینٹ پہ دے رہا ہوں رہنے کے لیے، پھر اس میں وہ اپنا جانور لا کے بھی وہ چرانا شروع کر دے تو ٹھیک ہے۔ جانوروں کی شکل والے بسکٹ یا کھلونے کھانا یا استعمال کرنا جائز ہے؟ جائز ہے، کیونکہ شریعت میں تصویر کو مٹانے کا حکم دیا گیا ہے نا، تو جب کھائیں گے تو تصویر فنا ہو جائے گی، یہ تو اور اچھی بات ہے، کھا کے ختم کریں تصویر کو۔ چیونٹیوں کو آگ میں ڈال کر جلانا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ نہیں جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يعذب بالنار الا رب النار، آگ سے تکلیف دینے کی اتھارٹی، آگ سے تکلیف دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے جس نے آپ کو بنایا، مخلوق کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کو آگ میں جلائے۔ اگر کسی کے سر پر مہندی لگی ہو تو کیا وہ اس حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ جی، اگر وضو باوضو ہے وہ تو پڑھ سکتا ہے۔ ایک بیوہ، ایک بیٹی اور 6 بہنوں کے درمیان میراث کیسے تقسیم ہوگی؟ اگر اس بندے کے والدین نہیں ہیں، جو فوت ہوا ہے، صرف بیوہ ہے، ایک بیٹی ہے اور 6 بہنیں ہیں، اور پھر بھتیجے ہیں یا بھانجے ہیں، ان کی بھی ڈیٹیل لکھ کے بھیجیں۔ وراثت کے مسائل تحریری پوچھ لیا کریں، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو پوچھنے والا ہے نا وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ انہی کو وراثت ملے گی، تو جب اس سے فون کر کے پوچھا جائے کہ اور کون کون وارث ہے، بھتیجے یا کزن یا چچا کے بیٹے جن کو کزن کہتے ہیں، یا کزن کے بیٹے، تو ایسے کوئی رشتے ہیں یا نہیں ہے، تو وہ نکل آتے ہیں، تو پھر پورا مسئلہ چینج ہو جاتا ہے۔ تو اس بیوہ کو تو اس میں واضح حکم ہے کہ 12.5% ملے گا، اور بیٹی کا بھی واضح ہے کیونکہ ایک بیٹی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، تو آدھی وراثت بیٹی کو ملے گی۔ باقی جو 6 بہنیں ہیں تو 6 بہنوں کے ساتھ بھائی ہے یا نہیں ہے، اور بھائی نہیں ہے تو بھتیجا ہے یا نہیں، چچا ہے یا نہیں ہے، کزن ہے یا نہیں ہے، بھتیجا ہے یا نہیں، اس کی پوری ڈیٹیل بتائیں، پھر انشاءاللہ مسئلہ بیان کیا جائے گا۔
کیا دکانداری کی وجہ سے، یعنی خلاصہ نکلا کہ بیوہ کو تو بہرحال 12.5% ملے گا اور بیٹی کو آدھی جائیداد ملے گی. کیا دکانداری کی وجہ سے جماعت چھوڑنا درست ہے؟ بالکل درست نہیں ہے. قرآن میں جماعت کی نماز کے لیے یہی اللہ نے ذکر کیا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ مسجدوں میں جو لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں ان کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے یعنی جماعت کی نماز سے غافل نہیں کرتی. تو اللہ نے تو جماعت کی نماز میں حکم یہی دیا کہ تجارت اور دکان چھوڑ کے آؤ تم. اکثر دن ننگے سر رہنا شرعاً کیسا ہے؟ جائز ہے، لیکن مسلمان کلچر میں صحابہ، تابعین، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سر کو ڈھانپنا ہی ہے، اس لیے سر کو ڈھانپ کے رکھنا ہی چاہیے. کیا قرآن مجید کو تجوید کے بغیر پڑھنا جائز ہے؟ نہیں جناب. قرآن کو ورتل القرآن ترتیلا اللہ نے حکم دیا ہے، عمدہ طریقے سے قرآن کو پڑھنے کا حکم ہے. اگر کوئی انبیاء علیہم السلام کی عصمت پر شبہ کرے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ گمراہ ہے، وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. عصمت کہتے ہیں ان کی پاک دامنی اور گناہوں سے پاک ہونے پر. تمام انبیاء صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معصوم اور پاک ہوتے ہیں. اگر شوہر بیوی سے کہہ دے اگر تم نے میری بہنوں کی عزت کی تو تجھے طلاق، پاگل کا بچہ یہ، کیا اس سے طلاق واقع ہو جائے گی؟ یعنی بہنوں کی عزت کی تو تمہیں طلاق، کیا بات ہے؟ یعنی بہنوں سے اتنا جھگڑا ہوا ہے؟ جی ہاں، کوئی بھی ایسا عمل اگر بیوی نے کر لیا کہ جس کی وجہ سے بہنوں کو، یعنی یہ ایسا لگا کہ یہ بہنوں کو رسپیکٹ دے رہی ہے، تو ڈیورس واقع ہو جائے گی. اور ایسے شوہر سے ڈیورس لے لینی چاہیے کہ یہ نفسیاتی ہوتے ہیں، کچھ ڈپریشن کے پیشنٹ ہوتے ہیں، یہ آج نہیں دی طلاق تو کل کچھ گلا ہی نہ دبا کے نہ مار دیں. جو اس طرح کے پاگل لوگ ہوتے ہیں نا، جو اس طرح کی شرطوں کے ساتھ طلاق کو معلق کرتے ہیں، تو ان سے میرا خیال یہی ہے کہ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ پہلی فرصت میں علیحدگی لے لینی چاہیے. اس خاتون کو چاہیے کہ وہ ان کی بہنوں کو خوب رسپیکٹ دے، گلے ملے اور سلوٹ کرے، ان کو اتنی واضح رسپیکٹ دے کہ کسی مفتی کو یہ تردد ہی نہ رہے کہ پتہ نہیں رسپیکٹ دی ہے کہ نہیں دی ہے، تو اور پھر علیحدگی لے. بہت بڑی جہالت ہے یہ اس طرح کے الفاظ کہنا. اگر والد اپنی زندگی میں اپنی زمین صرف بیٹیوں کو ہبہ کر دے تو کیا یہ درست ہے؟ غلط ہے. بیٹے کیوں، وہ کیا سوتیلے ہیں؟ بیٹیوں کو بھی دے، بیٹوں کو بھی دے. ہاں، بیٹے کوئی خدا نخواستہ نالائق ہیں، شرابی کبابی اور اس طرح کی چیزوں میں لگ گئے ہیں، جب ظالم ہے ایک نمبر کے، تو پھر صرف بیٹیوں کو ہبہ کر دینا جائز ہے. لیکن ہبہ جب ہوگا جب ان کو ہینڈ اوور بھی کرے، ان کے مکمل قبضے میں دے. اور زمین کا قبضہ ایسے ہوتا ہے، لکیریں کھینچ کے بتا دے کہ یہ تمہاری زمین ہے، اور وہ آ کے اس پہ کم سے کم ایک دفعہ کھڑی ہو جائے آ کے کہ ہاں جی میرے قبضے میں آ گئی ہے. صرف نام کر دینا کاغذات میں، اس کو شریعت قبضہ نہیں مانتی. پورے سال دودھ خریدنے کا معاہدہ پہلے سے کر لینا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے. یہ بیع سلم کہلاتی ہے کہ آپ نے ایڈوانس پیسے دے دیے اور کہا کہ اتنے کلو دودھ گائے کا یا بھینس کا پوری ڈیٹیل بتا دی کہ اب آپ نے بہرحال ہر قیمت سے مجھے 1 سال کے اندر اندر دینا ہے. ایک محتمم اپنے لیے کتنی تنخواہ مقرر کر سکتا ہے؟ محتمم کو چاہیے کہ وہ کمیٹی بنائے مدرسے میں نیک لوگوں کی، اور پھر وہ کمیٹی طے کرے گی کہ آپ کی کتنی تنخواہ ہے. محتمم خود طے نہیں کرے گا. جیسے یعنی جو بھی اس طرح کے معاملات ہوتے تاکہ اس پہ انگلی نہ اٹھائے، ورنہ تو کچھ بھی رکھ لے، 1 کروڑ رکھ لے، 2 کروڑ رکھ لے، 10 لاکھ رکھ لے، کوئی انتہائی نہیں ہے. تو کوئی کمیٹی بنائی جائے گی، وہ کمیٹی طے کرے گی کہ جی مدرسے کے محتمم کی تنخواہ اتنی ہونی چاہیے ان خدمات کے پیش نظر. اور وہ کمیٹی بھی اللہ کو حاضر ناظر جان کے اور عرف کو دیکھ کر کے، عرف میں کتنی تنخواہ عام طور پہ ہوتی ہے یا اس طرح کے ملازمین کو کتنے پیسے دیے جاتے ہیں، نہ بہت زیادہ ہو نہ بہت کم ہو، ایک اندازے سے، ایک اعتدال کے ساتھ. اور بہتر یہی ہے کہ اس بارے میں کسی یعنی اپنا مدرسے کی لوکیشن اور محتمم کے کام کتنے ہیں وہ بتا کے کسی بڑے مدرسے سے، جیسے دارالعلوم کورنگی ہے یا بنوری ٹاؤن ہے یا جامعۃ الرشید ہے یا لاہور میں جو بڑے مدارس ہیں جامعہ اشرفیہ وغیرہ، ایسے کسی بڑے ریلائبل مدرسے سے باقاعدہ تحریری فتویٰ لے لیا جائے تو یہ زیادہ صحیح ہوتا ہے. ورنہ محتمم پہ چھوڑ دیں گے تو کیا بھروسہ بھائی کتنی تنخواہ رکھ لے. مدارس کے طلبہ کی بچی ہوئی روٹیاں بیچنا درست ہے یا نہیں؟ جائز ہے، لیکن وہ جو پیسے آئیں گے وہ پھر مدرسے ہی کے کسی کام میں استعمال ہوں گے. کیا کسی سرکاری کام کروانے کے بعد اگر وہ خوشی سے پیسے دے دے تو لینا جائز ہے؟ دیکھیں، سرکاری کام کروانے کے بعد کوئی بھی خوشی سے پیسے نہیں دیتا، وہ رشوت کے طور پہ ہی دے رہا ہوتا ہے تاکہ آگے بھی کام نکلے. تو اس لیے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ عام طور پہ نہیں دیا جا سکتا. لیکن اگر بہرحال کسی آفیسر کو پرسنلی کوئی شخص جانتا ہے، 100% یقین ہے، یا آفیسر کو پتہ ہے کہ میرے ذل میں کوئی لالچ نہیں ہے اور کوئی رشوت کا کانسیپٹ نہیں ہے، نہ مجھے ضرورت ہے نہ مجھے کوئی لالچ ہے، میں نے جو وہی کام کرنا ہے جو گورنمنٹ نے میرے ذمہ لگایا ہے، تو
جائز ہے اس کے لیے، گفٹ ہے جس کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اس لیے حضرات فقہائے کرام نے جج اور قاضی کے لیے تحفے لینے سے بھی منع کیا ہے، سوائے ان تحفوں کے جو پہلے سے چل رہے ہوں. جج بننے کے بعد تو انہوں نے کہا کہ اب آپ کسی کلائنٹ سے گفٹ نہیں لے سکتے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ کو رشوت دی جا رہی ہے اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے. اگر شوہر بیوی سے کہے آزاد ہو، کہیں جانے کے لیے مجھ سے اجازت دینے کی ضرورت نہیں، تو کیسے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ نہیں جی، اس سے نہیں ہوتی طلاق. مرض موت میں ورثہ کو کچھ جائیداد ہبہ کر دینا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ نہیں. جس مرض میں جس بیماری میں انسان کی موت واقع ہوتی ہے، اس بیماری میں وارثوں کو کچھ بھی دیا ہو وہ کالعدم ہے، وہ ریورس ہو جائے گا. 2 طلاقوں کے بعد اگر شوہر رجوع نہ کرے تو کیا حکم ہے؟ 2 طلاقوں کے بعد شوہر نے رجوع نہیں کیا تو عدت یعنی 3 حیض گزرنے کے بعد نکاح ختم ہو جائے گا، عورت آزاد ہو جائے گی، اور جب چاہے عورت اسی مرد سے بھی نکاح کر سکتی ہے، یعنی اسی سے نکاح کرنا چاہے تو عدت کے اندر بھی کر سکتی ہے، اور اس کے علاوہ کہیں کرنا چاہے تو عدت کے بعد جہاں چاہے نکاح کر لے. ایک بیٹا اور ایک بیٹی کے درمیان ترکہ کس طرح تقسیم ہوگا؟ کسی شخص کی موت ہوئی ہے اور اس کے والدین حیات نہیں ہے تو پھر ایک بیٹا اور ایک بیٹی میں تقسیم ایسے ہوگا کہ کل جائیداد کے 3 حصے کیے جائیں گے، 2 بیٹے کو اور 1 بیٹی کو. بیوہ عدت کہاں گزارے گی؟ میکے میں یا سسرال میں؟ سسرال میں گزارے گی جہاں اس کے شوہر کا گھر تھا. ووٹ کی خرید و فروخت کرنا اور اس پر طلاق کی قسم کھانا شرعاً کیا حکم رکھتا ہے؟ ووٹ کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، اور یہ بعض مذہبی لوگوں میں کلما کی طلاقوں کی قسمیں اٹھوائی جاتی ہیں. بعض لوگوں میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جماعت سے وابستہ رہیں اور کلما کی طلاق کی قسم اٹھائی جاتی ہے کہ آپ نے جماعت چھوڑی تو آپ کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی. یہ سب حرام کام ہے، ناجائز کام ہے. کسی کو اس طرح سے کیپچر کر لینا، باؤنڈ کر لینا کہ اس کو ہلنے کی آپ اجازت نہیں دے رہے، کل اس کا اعتماد ختم ہو سکتا ہے آپ کے اوپر. لیکن یہ کہ وہ صحیح حلفی قسمیں اٹھا لی گئی ہوتی ہیں، اب وہ ہل ہی نہیں سکتے، زندگی بھر کے لیے برباد ہو جاتے ہیں. یہ غیر شرعی طریقے ہیں، ہمیں نہیں ملتا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور احادیث میں اس طرح کی چیزیں. سادہ بیعت ہوتی تھی، نبی کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کرتے تھے، کوئی اس طرح کی قسمیں نہیں اٹھوائی جاتی تھی. آج کل یہ ہونے لگا ہے کہ جی وہ کلما کی طلاق، کہ اگر میں جماعت چھوڑی، آپ کے ہاتھ سے بیعت توڑ دی یا جماعت چھوڑ دی تو بیوی کو طلاق ہے، اس طرح اس کو باؤنڈ کرنے کے لیے حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب غیر شرعی طریقے ہیں. ملازمت میں حاضری دیے بغیر تنخواہ لینا کیسا ہے؟ آپ خود سوچیں کیسا ہونا چاہیے. وہ ضمیر گوارا کرتا ہے کہ حاضری دی نہیں اور تنخواہ لے رہے ہوتے، اور نہ حرام ہے نہ جائز ہے میرے بھائی. اگر ملازمت کرنے والا اپنی جگہ کسی اور کو لگا دے اور خود گھر بیٹھے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ جس کی ملازمت کر رہے ہیں یہ اس سے پوچھیں کہ اس کی طرف سے اس کی پرمیشن ہے یا نہیں ہے. اگر پرمیشن ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر ٹھیک نہیں ہے، پھر جائز نہیں ہے. کمپنی سے سونا قسطوں پر خریدنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے، لیکن ایک طرف سے قبضہ ضروری ہے، یعنی آپ سونا خرید لیں پھر آپ قسطیں جمع کرتے رہیں. وہ کہ اختلافی مسئلہ ہے، بعض علماء اس کو بیع صرف میں داخل کر کے ناجائز سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں بر صغیر کے علماء حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب وغیرہ اور خود امام محمد ابھی مجھے اسپیسیفک یاد نہیں ہے کہ کس فقی سے اس کا جواز منقول ہے، غالباً امام محمد سے اس کا جواز منقول ہے کہ جو لوگوں کے کہنے سے جو کرنسی بنتی ہے خلقتاً ثمن نہ ہو تو اس میں بیع صرف نہیں ہوتی. یعنی بیع صرف کا مطلب اگر ایک طرف وہ کرنسی ہے جو خلقتاً ہے جیسے سونا اور چاندی، اور ایک طرف یہ وہ کرنسی ہے جو لوگوں کے عرف کی وجہ سے کرنسی بنی ہو، تو اس میں بیع صرف کے احکام جاری نہیں ہوتے، ایک طرف کا قبضہ بھی کافی ہے. تو اس لیے ہمارے نزدیک فتویٰ اسی پر ہے کہ اگر سونے پہ قبضہ کر لیا تو پھر کرنسی قسطوں میں دی جا سکتی ہے. البتہ عرب علماء اس کو ناجائز سمجھتے ہیں. زکوٰۃ کی رقم سے کتابیں خرید کر طلبہ میں تقسیم کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے، لیکن ان طلبہ میں تقسیم کی جائیں گی جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں. اگر گاؤں میں پہلے سے پرانی مسجد موجود ہو تو کیا وہاں نئی مسجد میں جمعہ قائم کرنا درست ہے؟ گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا، چاہے پرانی مسجد ہو چاہے نئی مسجد ہو. جمعہ بڑے بڑے قصبوں میں ہوتا ہے، وہ گاؤں جو شہر کے حکم میں ہو، بڑا قصبہ ہو یا شہر ہو، ان میں جمعہ جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی بھی گاؤں میں جمعہ نہیں ہوا، بلکہ صحابہ کرام جمعے کی نماز باریاں لگا کے مدینہ میں پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. کیا مرحوم بھائی کی بیوہ اپنے دیوروں کے ساتھ ایک گھر میں رہ سکتی ہے؟ اگر جوان بیوہ ہے اور اس کو خطرہ ہے اپنی عزت کا، دیور نامحرم ہوتے ہیں اور جو ہے وہ پھر شوہر بھی نہیں ہے تو اور زیادہ خطرہ ہے، پھر دیور سے تو شریعت میں احتیاط کا حکم عام لوگوں سے زیادہ ہے. تو زنا کا ذرا سا بھی باریک سا بھی ہلکا سا بھی اندیشہ ہو تو حرام ہے بالکل رہنا. لیکن اگر عورت بیوہ ہو کے یعنی بوڑھی ہو چکی ہے، اس میں اٹریکشن ختم ہو چکی ہے اور فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے تو پھر گنجائش ہے رہنے کی.
اگر شفعہ لینے والا فوراً طلب نہ کرے تو کیا اس کا حق باطل ہو جائے گا؟ جی ہاں، شفعہ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی مکان بیچا تو شریعت نے پڑوسی کو یہ حق دیا ہے کہ جیسے ہی اس کو اطلاع ملی کہ آپ نے مکان بیچا ہے وہ فوراً اسی وقت کہہ دے کہ میں یہ مکان لوں گا، تو پھر جس نے مکان بیچا ہے وہ شرعاً پابند ہوگا کہ پڑوسی کو بیچے اس قیمت پہ جس قیمت پہ اس نے کسی اور کو بیچا ہے، وہ پڑوسی کا حق متعین ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جب پڑوسی کو جیسے ہی پتہ چلا فوراً بول دے کہ میں شفعہ کرتا ہوں، یعنی مجھے چاہیے یہ مکان، اگر وہ خاموش رہ گیا تو یہ اس کی علامت ہے کہ وہ اس پہ راضی ہے کہ یہ مکان کسی اور کو بیچ دو، تو پھر وہ بعد میں شفعہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے فوراً طلب کرنا ضروری ہے، اگر فوراً طلب نہ کرے تو اس کا حق باطل ہو جاتا ہے۔ کیا مسجد کی پرانی اشیاء بیچ کر اس کی قیمت مسجد کے استعمال میں لائی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، لائی جا سکتی ہے۔ اگر کسی نے کرائے پر رکھی ہوئی چیز تلف کر دی تو اس کا ضمان ہوگا؟ جی ہاں ہوگا، اور خود تلف کیے تو ضمان دینا پڑے گا۔ اگر مبی بائے کے قبضے میں ضائع ہو جائے تو اس کا ضامن کون ہوگا؟ بائے ہوگا اس کا ضامن، بے فسخ ہو جائے گی، کیونکہ مشتری کے قبضے میں جب تک چیز نہیں آ جاتی تو مشتری کے ضمان میں نہیں آتی وہ، تو جب تک بائے کے قبضے میں ہے اور ابھی چیز بکی نہیں ہے، یعنی قبضہ نہیں ہوا، صرف خریدی گئی ہے، تو وہ ختم ہو جائے گا معاملہ۔ کسی غیر مقلد لڑکے کے ساتھ رشتہ کرنا درست ہے؟ جائز ہے، اہل حدیث بھی اہل سنت والجماعت میں داخل ہے، البتہ چند باتوں کا اس سے پہلے سے ایگریمنٹ کروا لیا جائے، اس کو یہ بتا دیا جائے کہ اگر تم نے 3 طلاقیں دی تو 3 ہی سمجھی جائیں گی، اپنے کسی بھی مفتی سے فتویٰ لے آئے تو ہم اس کو 3 نہیں مانیں گے، تو ہم اس فتوے کو نہیں مانیں گے، 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، کیونکہ اہل حدیثوں سے شادی میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ وہ 3 طلاقیں دے کے ایک سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو چونکہ یہ قرآن کے بھی خلاف ہے یہ مسئلہ، احادیث صحیحہ بخاری مسلم کے بھی خلاف ہے، یعنی 3 طلاقوں کو ایک کہنا، اور صحابہ کے تو اجماع کے خلاف ہے، اور چاروں اماموں کے اجماع کے خلاف ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ شروع ہوا ہے، میں بار بار اس پہ بولتا رہتا ہوں، کچھ علماء جو ہے نا وہ حوالے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو بعض صحابہ بھی 3 کو ایک کہتے تھے، تو یہ صرف دعوے ہی ہیں، حوالے نہیں ہیں، ان حوالوں میں جاؤ کچھ بھی نہیں نکلتا، دعوے کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تو اس لیے اس کو پہلے سے بتا دیا جائے، ایک تو یہ کہ 3 طلاقیں دی تو وہ 3 سمجھی جائیں گی، ہم بیٹی کو گھر بٹھا لیں گے، پھر جتنے مرضی فتوے لاتے رہو وہ رکھنا اپنے پاس، ہم بھی بھیجیں گے، کیونکہ یہ زنا ہی ہے 3 طلاقوں کے بعد بیوی کو شوہر کے حوالے کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے یہ بھی معاہدہ کیا جائے کہ کچھ اہل حدیث متشدد ہوتے ہیں، سارے نہیں ہوتے لیکن کچھ ہوتے ہیں، وہ اسلاف کو برا بلا کہتے ہیں، بعض تو صحابہ پہ بھی بڑے جری ہو جاتے ہیں، اور ائمہ مجتہدین کو برا بلا کہتے ہیں، اگرچہ میجورٹی ایسی نہیں ہے لیکن کچھ شدت پسند ہوتے ہیں، تو ان سے بہرحال اگر ایسا کوئی شدت پسند ہے تو اس میں نکاح کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے، خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کی بچی بھی اسلاف کے بارے میں اس کی زبان نہ کھل جائے اور علماء کی بے کرامی نہ شروع کر دے۔ اگر یہ 2 خطرے موجود نہ ہوں تو پھر اہل حدیث سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شادی کے موقع پر سلامی میں ملنے والی رقم اور زیورات کس کی ملکیت شمار ہوں گے؟ جس کو دیے ہیں اس کی ملکیت ہوں گے، بیوی کو ملے ہیں تو بیوی کی ملکیت میں ہے۔ کیا سالگرہ پر دیا گیا تحفہ یا رقم استعمال کرنا جائز ہے؟ سالگرہ ہی ٹھیک نہیں ہے، فضول قسم کی بیہودہ رسم ہے، غیر مسلموں سے آئی ہے، اس سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ باقی کسی نے سالگرہ منا کر حماقت کا ثبوت دے بھی دیا، غیر مسلموں والے طریقوں پر اس کو خوشی محسوس ہو رہی ہے، تو اس حماقت پہ اگر اس کو گفٹ مل گئے ہیں تو گفٹ تو بہرحال ایک جائز چیز ہے، وہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن یہ اصل پوچھنے کی چیز یہ نہیں ہے کہ گفٹ لینا، اصل پوچھنے کی چیز یہ کہ سالگرہ منانا ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ شادی کے بعد باپ کی جگہ شوہر کا نام لگانا جائز ہے لیکن نہ لگایا جائے، باپ ہی کا نام چلایا جائے، یہ چیز اسلامی مزاج کے زیادہ قریب ہے، اور ویسے بھی شوہر کے ساتھ ہی اب اس نے رہنا ہے تو باپ کا نام تو لگا رہنے دو نا، پتہ چلے کہ یار کوئی رشتہ تھا ابا سے بھی، تو بالکل ہی باپ کا نام بھی ختم ہو گیا، اب شوہر کے پاس تو ویسے ہی جانا ہے، اطاعت بھی شوہر کی کرے گی وہ، تو اس لیے باپ کا نام نسب تو باپ سے ہی چلتا ہے، اس لیے افضل اور بہتر یہی ہے اور شریعت کے مزاج کے قریب تر یہی ہے کہ باپ ہی کا نام شادی کے بعد لگایا جائے۔